اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے عطارد 15 مئی تا 29 مئی یہ برج ثور میں رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہ حالت کیسی ہے؟ یہ حالت میانہ سے تھوڑی اچھی ہے اور مجموعی طور پر برج ثور جو ہے نا، یہ خاکی برج ہے، یہ زمینی برج ہے اور مستحکم ہے۔ یہ اس دوران سوچ، مالی معاملات، منصوبہ بندی، خرید و فروخت، زمین جائیداد، عملی فیصلوں میں مجموعی سنجیدگی آتی ہے اور فائدہ آتا ہے۔ اس کے مد مقابل سستی بھی آتی ہے اور رائے میں ضد آتی ہے، ضد نمایاں ہوتی ہے، غصہ۔ مجموعی طور پر اچھی باتیں اس کی یہ ہیں کہ مالی طور پر بہتری آتی ہے، مالی سوچ آتی ہے، عملی منصوبے، کاروباری فائدے اور مستقل مزاجی آتی ہے۔ منفی باتیں یہ ہیں کہ ضد نمایاں ہوتی ہے، بات منوانے کے لیے آپ کو کافی پاپڑ میلنے پڑیں گے، تو اس لیے اس دوران ضد نمایاں ہوگی اور جذبات بھی زبردست رہیں گے۔ مجموعی طور پر یہ حالت درمیانہ سے اچھی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم 12 برجوں کی طرف کہ 12 برجوں کے لیے یہ حالت کیسی ہے۔ برج حمل کے خانہ نمبر 2 پر لگے گی، تو یہ حالت اچھی ہے۔ جب یہ اچھی حالت ہے تو ظاہر ہے اس کے ذرائع آمدنی بڑھیں گے، پیسے ان کے پاس آئیں گے اور کئی ایک جگہوں سے ان کو پیسے آنے اور آمدنی آنے کی توقع ہوگی۔ یہ دوران ان کی ذرائع آمدنی دولت کے لیے بہت اچھا ہے۔ برج ثور کے خانہ نمبر 1 پر لگنے سے یہ بھی اچھی حالت ہے، تو ثور برج والوں کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے نظر آتے ہیں اور یہ لوگوں سے اپنے اٹکے کام آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ جوزہ برج کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے اس کے لیے یہ درمیانہ حالت ہے، تو جوزہ برج والوں بہت احتیاط کرو اپنے دشمنوں سے۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کا جواب ان کی چلاکیوں کا جواب اپنے دماغ سے دیں۔ ویسے جوزہ برج والے بڑے ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں اور مشکلات سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں آتے، لیکن پھر بھی اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ماضی کے کیسری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو بذریعہ سازش آپ کو وطن واپس کیا جا سکتا ہے، سحر جادو کے اثرات، بد نظرات بھی آپ پر آ سکتے ہیں۔ سرطان برج کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے یہ بہت اچھی حالت ہے سرطان برج والوں کے لیے، تو ان کے دوست اب آپ ساتھ دیں گے، وہ مال جو خرید رکھا ہے آپ نے منافع کے لیے وہ فائدہ دے گا اور اس کے بعد خواہشات دل پوری ہوں گی، جو بھی خواہشیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو دم توڑ چکی تھیں اب پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اسد برج کے خانہ نمبر 10 پر لگنے سے اسد برج والوں کا کاروبار زبردست رہے گا، کاروباری فوائد ملیں گے، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، نیا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور کاروباری فیصلے ٹھوک کر کریں۔ ہاں، کاروباری کال، فعل، تحریر، تقریر جو بھی کرو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہو، لیکن پھر بھی اپنے ماتحتوں پر ضرور نظر رکھنا۔ برج سنبلہ کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے بیرون ملک جانے کے ان کے راستے کھلے ہوں گے، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، حج زیارت پر جانے کا موقع ملے گا، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے کامیاب ہوں گے جی سنبلہ، اور اس کے علاوہ بول کر کمانے والے ٹیچر، یوٹیوبر یہ بھی بہت بڑا پیسہ نیٹ سے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میزان برج کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے میزان برج والوں کے لیے نحوست پھیلا دے گا، میزان برج والوں کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے اور ان کے مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، تو اس دوران بہت احتیاط کریں۔ شراکت اور وراثت کے مقدمات ان کے خلاف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عقرب برج کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے عقرب برج والے اب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، یہ شک کریں گے، شک کی وجہ سے جھگڑا آ سکتا ہے، ضد کی وجہ سے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں شادیاں رک سکتی ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے بندے کی مداخلت اور شادی میں قول فعل تقریر میں احتیاط نہ کیا تو نکاح بھی ٹوٹ سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، شراکتی کاروبار بھی آپ کا علیحدہ ہو سکتا ہے۔ قوس برج کے سیکریٹریس کے یعنی میرے خانہ نمبر 6 یعنی صحت کے خانے پر لگے گا،
تو برج قوس والوں کی صحت الحمدللہ درست رہے گی، یہ بہت اچھی حالت ہے۔ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، حکام بالا افسران بالا سے محبت ملے گی، دفتر اور کام کی جگہ آپ کے کام کی تعریف ہوگی، ملازمتی ترقی ملے گی، سرکاری نوکری چاہتے ہیں قوس برج والے تو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برج جدی کے خانہ نمبر 5 پر لگے گا، بے اولاد جدی کو اولاد ہوگی، اس دوران کوشش کریں میاں بیوی پاس رہیں۔ جوان اولاد کے جملہ مسائل حل ہوں گے، جاب منگنی شادی۔ اس کے علاوہ محبت آپ کا ساتھ دے گی، قسمت بلند رہے گی اور محبت کے ساتھ آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے، منگنی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پرائز بونڈ لاٹری سٹھا جو اندازہ کے کاموں میں کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ دلو برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے میانہ حالت ہے، تو برج دلو والے بہت احتیاط کریں، خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ میں مسائل آ سکتے ہیں، اگر احتیاط نہ کیا گیا تو ضرور دھوکہ کھائیں گے اور ان کو نقصان آئے گا۔ تو اس لیے زمین جائیداد کی خرید و فروخت اور سواری کی خرید و فروخت اور سواری ہے تو اس کا احتیاط کریں، تباہ ہو سکتی ہے۔ حوت برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے حوت برج والوں کو اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی کاروباری سفروں میں کامیابی ہوگی، حادثے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ عزیز رشتہ دار سوالدار بہن بھائی یہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پروڈکشن تھی عطارد کی، جو کہ 15 مئی سے 29 مئی 2026 یہ برج ثور میں رہے گا۔ تو یہ کنڈیشنیں آپ کے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان برجوں میں سب سے زیادہ جو اچھی حالت میں ہیں وہ ٹورس، ثور، اسد، جدی اور سنبلہ، یہ اچھی حالت میں ہیں۔ جو سب سے کمزور یا مشکل حالت میں ہیں وہ میزان، جوزا اور اکرم ہیں۔ جو درمیانی حالت میں رہیں گے وہ دلو، سرطان، قوس اور حوت ہے، یہ درمیانہ حالت میں رہیں گے۔ تو یہ مجموعی طور پر مالی استحکام کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا اور عملی منصوبوں کو عملی جامہ پہچانے کا یہ وقت ہے۔ تو آپ بہت احتیاط کریں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو رجتیں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ ان رجتوں کو آپ صدقہ دے کر ختم کر سکتے ہیں۔ صدقہ یہ ہے کہ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، اگر یہ صدقہ دیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ رجتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بعد نماز صبح وظائف پڑھیں، یعنی ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کی یہ تمام رجتیں کنورٹ انٹو جو ہے نا خیر و برکت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے اور بد نظر کی بد نظر سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، فصلات، اولاد میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، جو ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانگ سکتے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہم سے دور عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ نصیحت یہ ہے، پیار، سچا پیار ایک عذاب ہے، عذاب، اس سے دور رہو۔